سینیٹر فیصل وابڈا سر، بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر، بھارتی مقبوضہ کشمیر میں اس وقت 7 سے 9 لاکھ فوجی تعینات ہیں، اس کے باوجود ایل او سی سے تقریباً 400 کلومیٹر دور ایک حملہ ہوتا ہے جس کی ساری ذمہ داری وہ پاکستان پہ ڈال دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنا سیکیورٹی لیپس اس کو مانے، وہ یہ سب کا سب پاکستان پہ ڈالتے ہیں۔ ان الزامات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا انڈیا بوکھلا گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ سوزن صاحبہ۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ یہ گھٹیا اور عجیب سا گھٹیا اور بلو دا بیلٹ ایک ڈرامہ ہے جو پراپاگینڈا کیا انڈیا نے، اور یہ بڑا عجیب حسین اتفاق ہے کہ کلنٹن کا جب دورہ تھا تب بھی ایسا ہی ڈرامہ کیا گیا تھا، اور اس بار بھی یو ایس ڈیلیگیشن جب وہاں موجود ہے تو یہی ڈرامہ ہو رہا ہے۔ اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ کینیڈا میں انڈین قتل و غارت ایکسپوز ہو گیا ہے، کینیڈین پرائم منسٹر یہ بات کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ امریکہ میں انہوں نے قتل و غارت کا اٹیمپٹ کیا ہے، امریکہ بول رہا ہے، 24 پاکستانیوں کا ہے، ہم بول رہے ہیں، تو ان کے پاس کوئی فیس تو ہے نہیں چھپانے کے لیے، اب یہ اوچھے ہٹکنڈوں پہ آ گئے۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، انہوں نے اس پورے پراپاگینڈا کے اندر سب سے زیادہ ڈیمیج جو کیا ہے وہ اپنی ہی فوج کو کر دیا۔ تو میرے لیے تو انڈین فوج ان کے حساب سے ایک لوسی فوج ہے، ایک ڈیڈ ہارس ہے، ایک تھرڈ کلاس فورس ہے جس کی 8 لاکھ کی پریزنس ہو، 400 کلومیٹر کا فاصلہ ہو، ٹورسٹ اسپاٹ ہو، اس میں آ کے دہشت گردی ہو بھی گئی، وہ کر کے چلے بھی گئے، اور یہ کیا گھاس کھا رہے تھے۔ تو اگر اتنی گھٹیا اور لوسی ان کی فوج ہے جو انڈین میڈیا خود بتا رہا ہے، تو میں تو اس کا کچھ نہیں کر سکتا۔ اب اگر ہم تو دیکھیں کنڈیم کرتے ہیں، ہم مذمت کرتے ہیں ایسے کسی بھی دہشت گردی کے انسیڈنٹ کو، چاہے وہ انڈیا میں ہو، کسی اور مذہب میں ہو، کسی اور ملک میں ہو، کسی رنگ و نسل میں ہو، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن ہم پہ مسلط کی گئی اس ڈرامے کے تحت تو ہم اس کا ٹھوک بجا کے جواب دیں گے۔ اب میں آپ کو جو خبر دے رہا ہوں وہ یہ دے رہا ہوں کہ میں آپ کو کلیئرٹی دے رہا ہوں ایک چیز کی، اگر پانی کے اوپر ڈرامہ ہوا اور انڈیا نے ذرا سی موو پانی کے اوپر کی تو ہم پہلا اٹیک ہم لانچ کریں گے، پاکستان لانچ کرے گا۔ اس میں دو رائے نہیں ہونی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ پانی کا وزیر میں رہ چکا ہوں، تو کوئی پانی کا نلکا تو ہے نہیں کہ بند کر دیں گے اور ڈائیورٹ کر دیں گے، اس کو سارا سال چاہیے، لیکن اگر انہوں نے اس کی بنیاد بھی رکھی تو ہم بنیاد کے ساتھ ان کا کور کھود دیں گے وہاں، اور ایسا اٹیک لانچ کریں گے کہ ان کی 7 نسلیں یاد رہے گی۔ اس بار یہ نہیں ہوگا ابھی نندن کی طرح جہاز گرا کے اس کی مونچھیں موڑ کے اس ہاتھ میں دے کے چپڑے مار کے بھیجیں گے، اس بار ان کی نسلیں یاد رہے گی۔ اگر انہوں نے ہم پہ دوسری طرف بھی مسلط کی تو ہماری انٹینسٹی 1:double ہوگی، اور جو انٹینسٹی آئے گی اس کا جواب ہم ڈبل انٹینسٹی دے دیں گے، گھس کے دیں گے، اور اس کا جواب آئے گا تو اس کی ٹرپل انٹینسٹی دے دیں گے، تو ہم بائی فار آگے ہوں گے۔ کیونکہ آپ کو اس بار یاد رکھنا چاہیے کہ دیکھیں چیف پہلے بھی آ چکے ہیں، اور چیف سبھی اچھے ہوتے ہیں، قابل چیف، قابل اینکر، قابل ڈاکٹر، قابل پولیٹیشین، قابل لیڈر بہت کم نکلتے ہیں، صدیوں میں 65-70 سال میں 1-2 آتے ہیں۔ یہ قابل آرمی چیف ہے جو اکنامیکل فرنٹ میں بھی کام کر رہا ہے، جو ڈیموکریٹک فرنٹ میں بھی کام کر رہا ہے، جو ویسٹ میں بھی کام کر رہا ہے، جو پروجیکٹس کے اندر بھی کام کر رہا ہے، انویسٹمنٹ میں بھی کام کر رہا ہے، بارڈرز میں بھی کام کر رہا ہے، دہشت گردی کے لیے کام کر رہا ہے۔ یہ بڑا کلیئر ہیڈڈ، ویل پلانڈ، ویل ٹائم، کانفیڈنٹ، پرسسٹنٹ، فوکسڈ، ٹارگیٹڈ، اچیور، گو گیٹر قسم کا چیف ہے۔ اس کے اندر دل میں اللہ نے حافظ قرآن بنایا ہوا ہے۔ یہ ہماری فوج اللہ اکبر کے نعرے پہ چلتی ہے، ہمارا جذبہ بہت ڈفرینٹ ہے، اور پوری قوم یونائٹڈ ہے، اپنے چیف کے پاس اپنے فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ ہماری جو ایئر فورس ہے وہ فشنگ ایئر فورس ہے، جیسے مچھلی پکڑتے ہیں، پہلے پکڑتے ہیں، کانٹا ڈالتے ہیں، پھر نکالتے ہیں، پھر مارتے ہیں۔ ہماری نیول فورس بھی ایسی ہے، تو ہم بڑے ڈیڈلی ہمارا کمبینیشن ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا سوزین صاحبہ کہ انڈیا پاکستان کی وار خدا نخواستہ اگر ہوئی تو یہ پاکستان اور انڈیا کی وار نہیں رہے گی، یہ پورے خطے کی وار ہو جائے گی۔ اس کے فار ریچنگ کانسیکوینسز ہیں پاکستان سے آگے اور انڈیا سے آگے۔ اور یاد رکھیں کہ جغرافیکل پوزیشن جو ہے ہماری، جو اس خطے کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جہاں پیدا کیا، جہاں رکھا ہے، جو لوکیشن ہے ہماری، وہ ایک آرٹری ہے، وہ آرٹری بلڈ سپلائی کی جو ویسٹ تک جاتی ہے۔ اگر ہمارا خون، ہمارے سے خون نہیں صحیح بہا اور ہم چوک ہو گئے تو بڑے بڑے دل جو بڑے بڑے ملکوں کے دھڑکنا بند ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ ہمارا جو نیبرنگ کنٹری، پڑوسی ملک ہے، اس کی بڑی ریلیونس ہے، اور اس کے ساتھ ہمارا رشتہ بڑا ریلیونٹ ہے۔ تو یہ پھنس گئی اب ہندوستان یہ بات کر کے۔ اور آپ کو کل کی بھی چیز بتاؤں، ہندوستان نے تو ان سیکیورٹی چیف کی وجہ سے، کیونکہ وہ سمجھ رہتے ہیں ہم ڈیفالٹ ہو گئے، ہم کمزور ہو گئے، چیف کے آنے سے، آرمی چیف کے آنے سے اکنامیکل فرنٹ سیدھا ہو گیا، ڈیفالٹ سے ہم نکل گئے، پٹری پہ آ گئے، ویسٹ رام ہو گیا، ویسٹ ہمارے ساتھ چل رہا ہے، پوری دنیا کی اوپننگز ہو گئی، انویسٹمنٹس آ رہی ہیں، ریکوٹیک ہو گیا ہے، مائنز اینڈ منرلس چل رہی ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ڈفرینٹ ہو گیا ہے، ٹیررزم کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں، گھس کے مار رہے ہیں کے پی کے اور بلوچستان کے اندر۔ سو وہ بکھلاہٹ کا شکار ہے، دے ہیو نتھنگ ٹو شو، کیا دکھائیں گے؟ ایک چائے والا تھا، اس کی بلڈ لائن ہو چیز ہے۔
دیکھیں ابھی تو ان کا جھوٹ ہی, دیکھیں میں آپ کو کل کا انسیڈنٹ بتاؤں جو پتہ نہیں آپ لوگ دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے. دیکھیں انہوں نے دھمکیاں دی, ہائپ کریٹ کی, میڈیا سے سچویشن کریٹ کر دی. ہم نے اس کا جواب تڑی سے نہیں دیا, گالی سے نہیں دیا, گولہ بارود اور جہازوں سے اٹیک کرا کے نہیں کیا. ہم نے ان کو فائنینشلی نقصان پہنچا دیا. جب ہم نے ان کی انڈائریکٹ ٹریڈ جو تھی وہ بند کی اپنی سرحد سے, اور ہم نے ایئر سپیس بند کی, تو ہم نے فائنینشلی ان کو نقصان دے دیا. 1.21 بلین کا ان کا ایکسپورٹ ہے یا ان کی ٹریڈنگ ہے ہماری لینڈ سے, ہم نے بند کر دی. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر میں نے آپ کی تنخواہ بند کر دی, آپ کی گاڑی کا فیول بند کر دیا, بجلی آپ کے گھر بند کر دی, کھانے کو پینے کو آپ کو بند کر دیا, تو میں نے آپ کو ہرٹ کیا ہے. سو ہم نے ان کی گولہ بارود جو زبانی چلا رہے تھے, ہم نے ان کو فزیکلی فائنینشلی ہرٹ کیا ہے, ہم نے گولیاں نہیں چلائیں. So that's a very smart, persistent move from the army chief. جو ہمیں اپریشیٹ کرنی چاہیے. تو ایک انٹیلیجنٹ آدمی بھی ہے, ایک سبجیکٹو بھی ہے, آبجیکٹو بھی ہے, فورس بھی ہے, ایگزیکیوشن بھی ہے, پلان آف ایکشن بھی ہے, ڈیزائن بھی ہے, کانفیڈنس بھی ہے, کریج بھی ہے, بریوری بھی ہے, قوم کی انڈورسمنٹ بھی ہے, فوکس بھی ہے, ٹارگیٹڈ بھی ہے, گو گیٹر بھی ہے, اچیور بھی ہے. سو what to worry and why to worry. درست. سر اگر خدا نخواستہ کوئی وار ہوتی ہے تو یہ نیوکلیئر وار ہوگی یا سمپل کوئی وار ہوگی, کس طرح سے دیکھتے ہیں اگر خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے, کیونکہ پاکستان تو تیار ہے ان کو جواب دینے کے لیے؟ دیکھیں ہم مکھی کو توپ سے تو نہیں مارتے, یا مچھر کو ہم توپ سے تو شکار نہیں کریں گے. تو میں تو نہیں سمجھ رہا کہ اس انٹینسٹی تک جائے گی, کیونکہ اگر اس انٹینسٹی تک گئی تو پھر یہ انڈیا پاکستان کی وار اس خطے تک نہیں رہے گی, پوری دنیا تک چلی جائے گی. اس میں جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ جو میرا پرپوزیشن اور پرپوزل بھی ہے کہ دیکھیں اس ٹائم پہ کاش 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 ہمارے پاس کوئی ایک جمہوری لیڈر بھی آرمی چیف کی شکل کا ہوتا. اٹس انفارچونیٹ کہ ہمارے پاس کوئی بھی ایک جمہوری لیڈر نہیں جو دلیر بھی ہو, ویل پلانڈ بھی ہو, ایگزیکیوٹر بھی ہو, ویژنری بھی ہو, ڈیسیژن میکر بھی ہو, اگریسو بھی ہو, بلنڈ بھی ہو, بولڈ بھی ہو, ساری لوگوں کو لے کے چلنے والا. اٹس انفارچونیٹ بٹ دس از اے گولڈن اپرچونٹی. ایک سنہری موقع ہے شہباز شریف صاحب کے پاس کہ وہ اسٹیٹس مین, ایک پرائم منسٹر, ایک ڈیموکریٹک لیڈر بن کے ابھرے, ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے ساتھ نے. لیکن سر شہباز شریف صاحب نے تو ابھی تک عوام سے ایڈریس بھی نہیں کیا, نہ انہوں نے کوئی رسپانس دیا. مطلب ٹھیک ہے انہوں نے بہت اچھے اقدامات کیے ہیں, انڈیا کو ان کی اوقات بتائی ہے, لیکن اگر وہ آ کے ایڈریس کرتے جس طرح آرمی چیف نے کیا, جس طرح ماضی میں مشرف صاحب نے کیا, جس طرح عمران خان صاحب نے کیا, تو وہ زیادہ اچھا ہوتا. لیکن ان کی طرف سے مکمل خاموشی ہے, جس پہ عمر ایوب صاحب ان پہ الزام لگاتے ہیں کہ شریف خاندان جو ہے وہ ان کے بھارت کے ساتھ کچھ خلاف کچھ نہیں کرتا کیونکہ وہ ان کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہے. تو یہ پھر ان کے اوپر الزامات تو آتے ہیں. دیکھیں سوزین صاحبہ, دیکھیں سب سے بڑی چیز, امپورٹنٹ چیز کیا ہے. دیکھیں میں یہ گھٹیا سیاست, دیکھیں میں بھی کرٹک ہوں, میں بھی اپوزیشن کرتا ہوں, میں بھی اگری ٹو ڈس اگری کرتا ہوں, میں ہیٹ کرتا ہوں, میں لو کرتا ہوں, میں کمپٹنٹ بولتا ہوں, کسی کو انکمپٹنٹ بولتا ہوں, کرٹیسزم کرتا ہوں, بٹ یہ سیاست کا ٹائم نہیں ہے. وی اسٹینڈ یونائٹیڈ فار ون کاز, دیٹس پاکستان. ٹھیک ہے, نمبر ون. اب آپ یہ کہیں وہ ہندوستان کا یار ہے اور عمران خان کو نکالیں گے تو ہار پہنائیں گے تو پرائم منسٹرشپ پہ بٹھائیں گے تو پھر آگے بات چلے گی ورنہ ہم ختم ہو جائیں گے. اس طرح کی ارسپانسبل اور انسینسٹیو سیاست کا بھی ٹائم نہیں. ہم کر لیں گے, یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے. ہم کس سے اگری کرتے ہیں, کس سے ڈس ایگری کرتے ہیں. 9 مئی کے اندر میں نے گناہ کیا, میں نے آگ لگائی, مجھے پھانسی بھی چڑھا دیا, آئین بھی ہے, قانون بھی ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. بٹ ابھی جب ہمارے گھر کے اوپر کوئی دوسری آنکھ سے دیکھ رہا ہے, میلی آنکھ سے کوئی پرایا دیکھ رہا ہے, تو ہم سب ساتھ ہیں. سو اگر میری آپ کے ساتھ ڈس اگریمنٹ ہے اور میں آپ کو پسند نہیں کرتا اور میں آپ کا جانی دشمن ہوں, بٹ اگر میں ایتھیکل آدمی ہوں اور آپ کی فیملی گزر جائے اور اس کی گاڑی پنچر ہو جائے مثال کے طور پہ, تو میں اپنی گاڑی سے اتر کے اس کو گاڑی دے دوں گا, اور میں ایکسپیکٹ بھی کرتا ہوں. تو مورالٹی رکھنی بڑی ضروری ہے, ایتھکس ہونے بہت ضروری ہے, سینسیبلٹی اور رسپانسبلٹی ہونا بڑی ضروری ہے. ابھی بیانات کا ٹائم نہیں ہے, یہ ہمارے گھر کے معاملے ہیں, ہم سب طے کر لیں گے. ابھی پاکستان پہلے, پاکستان پہلے, پاکستان پہلے. اس کے لیے یونائٹڈ ہونا ضروری ہے, انڈورسمنٹ ہونی ضروری ہے, کنسنسس ہونا ضروری ہے, ناٹ فار انڈیا, فار دا انٹرنیشنل ورلڈ, کہ ہمارے 25 کروڑ لوگ کلیئر ہیڈڈ ہے, کھڑے ہوئے ہیں. اس میں ایک آدمی بھی نہیں ہے جو نہیں ہے پاکستان میں, کوئی بھی اس کے خلاف نہیں, سب اپنی فوج کے پیچھے کھڑے ہوئے. ویسے سر یہاں پہ بھارت کو ہمیں ایک کریڈٹ دینا چاہیے. کنونشنل وار نہیں, کریڈٹ یہ ہے کہ انہوں نے ہم سب کو اکٹھا کر دیا ہے. جو کل تک پولیٹیکل پارٹیز میں ایک ایشو تھا وہ بھی ختم ہو گیا. آج سارے پاکستانی اس موقع پر اکٹھے ہیں. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا, ہر فیلئر کے اندر بھی اپرچونٹی ہوتی ہے اور اپرچونٹی کے اندر بھی اپرچونٹی ہوتی ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو آپ کی جنگیں ہوتی ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں, لڑائیاں ہوتی ہیں, وہ صرف کنونشنل نہیں ہوتی کہ جہاز اڑے گا, گولہ مارے گا, راکٹ چلے گا, نیوکس چلیں گے, بندوقیں چلے گی, سولجر. یہ مورالٹی کی جنگ ہوتی ہے, یہ امپریشن کی جنگ ہوتی ہے, یہ پرسیپشن کی جنگ ہوتی ہے, انڈورسمنٹ کی جنگ ہوتی ہے, یونٹی کی جنگ ہوتی ہے, نروس کی جنگ ہوتی ہے, اعصاب کی جنگ ہوتی ہے. ان سب کو کولائڈ کر کے آپ نروس, امپریشن, پرسیپشن, کانفیڈنس سب
لے کر پھر آپ میدان میں اترتے ہیں اور آپ جب اس کے بعد وار کرتے ہیں تو پھر اوور آل جیت ہوتی ہے. تو یہ آپ کی بڑی ریلیونس اور امپورٹنس ہے ابھی اس ٹائم کے اندر کہ ہم سب یونائٹ ہوں. آپٹکس ہمارے نظر ہیں, لوگوں کو نظر آئے کہ ان کے اپنے اختلافات یہ بھول گئے پاکستان کے لیے کھڑے ہیں, ہم سینسیبل بھی ہیں, ہم رسپانسبل بھی ہیں. اور پھر ہمارا چیف جب میدان میں اترے گا سپہ سالار تو نیچرلی اس نے گردن اتارنے کی قسم کھائی ہوئی ہے, اس کے پاس ہسٹری بھی ہے, ہماری فوج کی بھی ہسٹری ہے, اللہ اکبر کا نعرہ بھی ہے, کلمہ حق کی شہادت بھی ہے. ہم سب سیاست ہم سوری بولتے ہیں جان دیں گے تیار نہیں نہ, ہم بارڈر پہ جا کے بھی لڑنے والے ہیں, مطلب ٹو بی ویری آنیسٹ اینڈ فرینک اینڈ بلنٹ ود یو. بٹ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے جا کے آنا, تو ہم ایگزیکیوشن بھی ان کے ہاتھ میں, پلان بھی ان کے پاس ہے, فورس بھی ان کے پاس ہے. ہم نے تو مورلی, ایموشنلی اور فائنینشلی اس کو سپورٹ کرنا ہے. لیکن سر یہ وہ موقع ہے کہ جس وقت پاکستانیوں کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ جس فوج کو وہ کرٹیسائز کرتے ہیں آج وہی فوج جو فوج ہے وہی ان کو سیف رکھے بیٹھی.